الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز و جل فی کتابہ الکریم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ کم آتیناہم من آیت بینۃ ومن یبدل نعمت اللہ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ صدق الله العلي العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، آج ہم اپنے 24ویں خطاب جمعہ کے اندر انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 211 تا آیت نمبر 216 انشاءاللہ جو ہے وہ پڑھنے لگے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جو 24 ہمارے خطابات جمع ہوئے ہیں اس میں ہم نے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 110 تک پڑھ لیا ہے۔ ان آیات کے حوالے سے جو آج ہمارا موضوع ہے یا جو عنوان ہے آج کے خطاب کا، وہ ہے شہادت علی الناس اور ابتلاء و آزمائش کا آغاز۔
آپ حضرات کے علم کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں پہلے ذکر کیا امت بنی اسرائیل کا، جو امت محمد سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نمائندہ امت تھی، لیکن وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے یا اپنی ذمہ داریوں کی عدم ادائیگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں ٹرمینیٹ کر دی گئی، اور اسی کام کو جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے سے ان کے سپرد کیا تھا، پھر وہ کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کو سونپ دیا گیا۔ اب وہ کام جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے شہادت علی الناس، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور اس کے بعد پھر ہمارے جو بھی دروس ہوئے ہیں یا جو بھی ہمارے خطابات جمعہ ہوئے ہیں، اس میں ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں یہ واضح فرمایا کہ یہ کام قربانیوں کا تقاضا کرے گا، جان مال کی قربانی اس کے لیے جو ہے وہ تمہیں دینی پڑے گی، اور اسی طرح اس میں حلال خوری اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اسی طرح اور بھی کئی ساری چیزیں۔ تقوی کے حوالے سے ہم نے پڑھا کہ تقوی کی اس میں بڑی اہمیت ہے، مضبوط ایمان کی ضرورت ہے۔ تو یہ مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس حوالے سے بیان کی، اور پچھلا جو ہمارا خطاب جمعہ تھا اس میں پھر ایک بات اللہ تعالیٰ نے اور انداز سے بیان کی، اور وہ یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام کے اندر جاؤ، داخل ہو جاؤ۔ گویا کہ ادھوری بندگی یا کوئی حکم ماننا کوئی نہ ماننا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سزا کا موجب بن جاتی ہے اگر انسان اپنی توبہ کر کے معافی نہ مانگے اور اللہ سے معاف نہ کرا لے تو۔ سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 85 میں یہ بتایا، أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم اللہ کی کتاب کے ایک حکم کو مانتے ہو اور ایک کو نہیں مانتے، ایک پر عمل کرتے ہو اور ایک پر عمل نہیں کرتے؟ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ایسے عابد کے لیے، ایسی عبادت کرنے والے کے لیے کہ کوئی حکم تو اللہ کا مانے اور کوئی نہ مانے، تو دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے اور آخرت کے اندر بھی جب وہ شدید عذاب کا وہ مستحق بنے گا۔ اور اسی وجہ سے یہ فرمایا گیا کہ جیسے ہی نافرمانی ہو، غلطی ہو، فوراً توبہ کرو، توبہ اس کو صاف کرے گی، اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول توبہ ہے، قبول ہو گئی ہے تو۔ بہرحال چونکہ پچھلے خطابات جمعہ کے اندر ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حرم مکہ کی آزادی کا حکم بھی جو وہ دیا، اور مشرکین کو وہاں سے نکال دینے کا حکم بھی دیا، یعنی مشرکین کو مکہ سے نکال دینے کا حکم دیا۔ یہاں فرمایا کہ اس طرح فرمایا کہ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، نکال دو ان کو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ چیز جو تھی یہ تو ظاہر ہے کہ بغیر ان کے ساتھ جنگ کیے ممکن ہی نہیں تھا کہ مسلمان حج کر لیتے، مکہ چلے جاتے، اور نکالنا تو بعد کی بات ہے۔ تو
اب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ پھر جنگ کرو. یہ تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تمہاری آزمائشیں ہوں گی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. تو اب واضح طور پر فرما دیا گیا کہ پھر جنگ کرو. تو گویا وہ مشکل امتحان جو تھا، جو جہاں یہ بات نوٹ کر لیں کہ انسان کے لیے سب سے زیادہ قیمتی اس کی جان ہوتی ہے، دوسرے نمبر پر پھر مال ہوتا ہے یا کوئی اور چیز ہوتی ہے. تو اب ظاہر ہے جنگ تو جو بھی میدان جنگ کے اندر جائے گا، خاص طور پر مسلمانوں کی جو تعداد ہے یا مسلمانوں کا جن کے ساتھ مقابلہ ہے، ان کی جو طاقت اور تعداد ہے، اس کے اعتبار سے تو خود اپنے آپ کو جو ہے وہ ذہناً تیار کر کے کوئی میدان میں جائے گا کہ میری واپسی نہیں ہوگی. تو لہذا سب سے مشکل کام، سب سے جو ہے وہ آزمائش کی گھڑی، ابتلاء و آزمائش کا آغاز جو ہے وہ اب ہو رہا ہے. ان آیات میں جنگ کا حکم دے دیا گیا ہے. البتہ آغاز میں کچھ چیزیں آپ اس کو تمہید بھی کہہ سکتے ہیں، یا اس مضمون کی تمہید کہہ سکتے ہیں کہ جو اصل کے اندر آگے مشکل مضمون جو ہے وہ آ رہا ہے، یعنی قربانیوں کا اور جنگ کا جو مضمون ہے. تو فرمایا کہ سل بنی اسرائیل، پوچھیں بنی اسرائیل سے. یہ پوچھیں بنی اسرائیل سے کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ جا کر کسی خاص فرد سے جو وہ پوچھیں. پوچھا بھی جا سکتا ہے کیونکہ بنی اسرائیل مدینے کے اندر موجود بھی ہیں اور سورہ مبارکہ بھی مدینے میں نازل ہو رہی ہے. یہود جو تھے وہ بنی اسرائیل ہی تھے، تو وہ مدینے میں موجود ہے، سورہ بقرہ بھی وہاں نازل ہو رہی ہے، تو پوچھا بھی جا سکتا ہے، ان کو علماء سے بھی پوچھا جا سکتا ہے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے، قرآن جو تمہاری طرف جو وہ نازل کیا ہے، اس میں غور کریں بنی اسرائیل کے حوالے سے کہ ان کا طرز عمل جو ہے وہ کیسا تھا جب ان کو ہم نے اس طرح کے احکامات جو ہے وہ دیے تھے جو اب تمہیں دیے جا رہے ہیں. تو فرمایا سل بنی اسرائیل، پوچھیں بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیت بینہ، کتنی ہی ہم نے ان کو واضح آیات عطا کی تھی. آیا کتنی ہی واضح آیات عطا کی تھی. اب یہاں یہ سمجھ لیں کہ آیات کا جو مطلب ہے وہ معجزے بھی ہے. بڑے معجزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور اسی طریقے سے نشانیاں بھی ہیں، ہدایت کی نشانیاں، اور خود ہدایت بھی. یعنی یہ آیات قرآن یا آیات تورات، یہ بھی اس کا مطلب ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کتنی ہی واضح آیات ہم نے ان کو دی، اور جن میں معجزے بھی تھے اور بھی بڑی ہدایت کی نشانیاں تھیں، اور خود ہدایت بھی، تورات بھی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ عطا کی، اور ہر چیز بہت واضح تھی. لیکن آگے فرمایا وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو بدل ڈالے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کو جو آیات دی تھی وہ تو بڑی واضح تھی، وہ معجزے بھی اور وہ نشانیاں بھی اور وہ تورات کی آیات بھی.
لیکن جو اس کو بدل ڈالے وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، پہلے تو یہ سمجھ لے کہ یا یہ جو کچھ بھی ہے آیات، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ کس حوالے سے نعمت ہے؟ کہ یہ ہدایت ہے، اور انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ہدایت ہی ہے۔ اور ہم نے یہ پیچھے سورہ فاتحہ کے اندر بھی جو وہ پڑھا ہے کہ جو انسان نعمت کا طلبگار ہوتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، تو اصل میں جو ہے نا وہ ایک ایسے رستے کی تلاش میں ہوتا ہے جو اسے ہدایت یافتہ یا انعام یافتہ کا ساتھی بنا دے۔ تو یہ ہدایت نعمت ہے، کیونکہ یہ ایک ایمان والے کو اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں انعام یافتہ قرار دیتی ہے، یا قرار دلواتی ہے، یا اس کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ جو انسان اس ہدایت کے اوپر عمل کرے گا وہ آخرت کے اندر جو ہے وہ کامیاب قرار پائے گا۔ تو فرمایا کہ جو اس نعمت کو جو آخرت میں کامیابی کے لیے جو ہے وہ عطا کی گئی ہے، اس نعمت کو بدل ڈالے، یبدل، تبدیل کرنا۔ کیسے تبدیل کرنا؟ ظاہر ہے نعمت جو ہے اس کو واپس کر دے یا اس کو تبدیل کر دے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک چیز کو دوسری چیز سے جو ہے وہ تبادلہ کرنا، یہ بھی قرآن حکیم کے اندر جو ہے وہ یہ بات آئی ہے کہ جس نے بھی جو ہے وہ ہدایت کے ساتھ گمراہی لے لی ہدایت دے کر، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، وہ جنہوں نے گمراہی جو ہے اس کو جو ہے وہ ترجیح دی ہدایت کے مقابلے میں، وہ گمراہی لے لی ہدایت چھوڑ دی، تو یہ اس طرح بھی جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی مختلف جو ہے وہ شکلیں ہو سکتی ہیں۔ قرآن حکیم کے اندر جو ہے وہ اللہ نے بیان فرمائی ہے یہود کے بارے میں۔ ایک یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں تحریف کرتے تھے، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اپنی طرف سے کچھ چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ شامل کر دینا، کچھ چیزوں کو جو ہے وہ حذف کر دینا۔ جس طرح مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ مطالبہ کیا تھا، ایتی بقرآن غیر ھذا او بدلو، یا اس میں ترمیم کر لیں، تبدیلی کر لیں۔ اور دوسری چیز ہم نے پڑھی ہے کتمان شہادہ، حق کا کتمان، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو ہدایت دی گئی ہے اسے دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے نا، تو اسے پیش کرنے کی بجائے اسے چھپائیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ، تو اس سے بھی آدمی یا ایسا ایمان والا محروم ہو جائے گا اللہ کی اس نعمت سے، اس کا حقدار نہیں بن سکے گا۔ اور ایک شکل اس کی اور بھی ہے کہ انسان نہ تو کتمان کرے نہ تحریف کرے، لیکن خود اس ہدایت کے برخلاف چلے، اس کے اوپر جو وہ عمل ہی نہ کرے، خود الٹے رستے کے اوپر چلے۔ تو یہ سب وہ صورتیں ہیں جس کے نتیجے میں انسان اس نعمت ہدایت کی، اللہ کی آیات کی ناقدری کا موجب بن جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے اللہ کی نعمت سے۔ تو بنی اسرائیل نے یہ سب کچھ کیا، اور ان میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کتمان شہادہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذرا پوچھے بنی اسرائیل سے کتنی واضح ہم نے ان کو جب وہ آیات عطا کی تھی۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، جو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو تبدیل کر لے، کتمان کرے، تحریف کرے، یا خود اس ہدایت کے مطابق جو ہے وہ چلے نہ، اس کے برخلاف چلنے لگ جائے، من بعد ما جاءت ہو، اور یہ وہ کر رہا ہے اس کے بعد کہ جب وہ آیات اس تک آ گئیں، وہ ہدایت اس کو پہنچ گئی، تو پھر ایسے انسان کو فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تعالیٰ بڑی عقوبت میں مبتلا کرتا ہے۔ تو یہاں نوٹ کر لیں، یہ کم از کم
ایک چیز جو ہے قرآن حکیم کے اندر تحریف، یہ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت فرمائی ہے۔ البتہ کتمان جب آپ دیکھیں گے تو بہت ساری چیزوں کا مسلمان بھی کرتے ہیں، دنیا کو بتاتے ہی نہیں ہے، بلکہ اب تو حالت یہ ہے کہ خود مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے کہ قرآن حکیم ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، قرآن ہم سے کیا مانگتا ہے، کیا کرنا چاہیے ہم۔ اور پھر ظاہر بات ہے کہ اس کے برخلاف تو چلنا ہی ہے، اکثریت قرآن کی ہدایت کے خلاف ہی چلتی ہے۔ تو وہ بنی اسرائیل جو ہے نا، ان کی مانت تو ہم ہو چکے ہیں۔ ایک حدیث ہے بخاری شریف کی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لازماً پہلوں کے طریقوں پر چلو گے، اگر ان میں سے کوئی بالشت بار کا بتا تھا چپا بھر ہٹا تھا تو تم بھی ضرور ہٹو گے، اگر کوئی ہاتھ بھر ہٹا تھا یعنی سیدھے راستے سے ہاتھ بھر ہٹا تھا تو تم بھی ہٹو گے، اگر ان میں سے کوئی گو کے بل میں جا کر گھسا تھا تو تم بھی جا گھسو گے۔ فرمایا، دوبارہ ذرا نوٹ کرنے الفاظ کیا ہے، تم چلو گے تم بھی لازماً اپنے سے سابقہ امتوں کی طرح جو ہے وہ کرو گے، اگر وہ کوئی بالشت بار ہٹا تھا یا ہاتھ بار ہٹا تھا تو تم بھی بالشت بار یا ہاتھ بار ہدایت سے ہٹ جاؤ گے، وہ کے بل میں جا کر گھسے تھے تو تم بھی گھسو گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ کیا یہود و نصارہ، یعنی کہ آپ یہود و نصارہ کی بات کریں کہ ہم ان کے راستے پر چلنے لگ جائیں؟ فرمایا اور کیا، انہی کے راستے پر چلو۔ تو یہ نوٹ کر لیں، ایسے نہیں اللہ بتا رہا۔ اور ایک اور حدیث بھی ہے جس میں فرمایا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي اسرائیل، میری امت کے اوپر بھی وہ حالات آ جائیں گے جو بنی اسرائیل کے اوپر آئے، حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مشابہ ہوتا ہے، میری امت بھی وہی کارنامے کرنے لگ جائے گی۔ تو اصل میں تو جو عقوبت ہے، سزا ہے، اس کے حقدار ہی ہم اسی وجہ سے جو وہ بنے ہیں، اسی لیے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، تو جو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو بدل ڈالے، من بعد ما جاءتہ، جبکہ وہ اس تک پہنچی، اللہ کی ہدایت تو پہنچ گئی، اللہ کی حیات تو پہنچ گئی، لیکن اس نے ان کا حق ادا نہیں کیا، کتمان کیا، تحریف کی، یا خود اس کے برخلاف جو ہے وہ چلا جو ہم آج چل رہے ہیں۔ تو فرمایا ان اللہ شدید العقاب، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شدید عقوبت میں مبتلا کرتا ہے، شدید سزا میں مبتلا کرتا ہے۔ اب یہاں جو آگے جو بات آ رہی ہے نا، وہ یہ ہے کہ انسان کیوں ایسا کرتا ہے کہ اس کے پاس ہدایت بھی ہو، ایمان بھی لے آئے اللہ پر بھی، رسول پر بھی، اور پھر بھی جو ہے وہ اللہ کی اس نعمت جو ہے اس سے محروم رہ جائے، اس کے ثمرات سے محروم رہ جائے۔ ثمر کیا ہے کہ جنت کے اندر پھر وہ مقام ملے، تو وہ ایمان لا کر بھی جنت سے محروم رہ جائے، ثمرات سے محروم رہ جائے، تو اس کا سبب اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں جو بہت بڑا سبب ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی کشش، دنیا کی محبت۔ فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، خوشنما بنا دی گئی ہے کافروں کے لیے یہ دنیا کی زندگی۔ یا ہم نوٹ کریں، وہ آخرت کا کافر ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کا کافر ہے، اس کو نہیں مانتا۔ تو جب آخرت کا کافر ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کا کافر ہے، تو وہ اس زندگی کا کافر نہیں ہے، اس زندگی کو تو مانتا ہے نا۔ لہذا وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح کئی سارے لوگ اس طرح سمجھتے ہیں کہ یہی جنت ہے، یہی جہنم ہے، جس نے آسانی، آرام، سکون کی زندگی گزاری جو ہے وہ جنت میں ہے، اور جو تنگی میں، تکلیف میں، مشکلات میں، پریشانی میں رہا وہ جہنم میں۔ آگے کی کس نے دیکھی ہے؟ لوگ اس طرح بھی سوچتے ہیں۔
تو فرمایا زین للذین کفروا الحیات الدنیا، یہ کافر جو ہیں جن کے لیے اصل زندگی دنیا کی ہوتی ہے، آخرت پر تو ان کا ایمان نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ خوشنما ہوتی ہے، اور وہ دنیا کو ہر چیز پر ترجیح دیتے ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ایمان والوں سے مسخرے کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، وہ جو پیچھے رہ جاتے ہیں، جس طرح نوح علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے نا قرآن حکیم کے اندر، کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ غریب غربا جو ہے یہ ہیں آپ کے ساتھی، اگر واقعی یہ اللہ کے اوپر ایمان لانے والے ہیں اور اللہ واقعتاً جو ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، تو پھر ان کی غربت تو دور کرے نا۔ تو اسی طرح مکے کے اندر بھی جو ہے اس طرح کے لوگ جو ہے وہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ غریب پریشان حال لوگ، تو اللہ ان کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مسخرے کرتے ہیں ایمان والوں سے۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ نے فرمایا کہ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو تقوی والے ہیں، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، جو متقی لوگ ہیں، یہ ان کے مقابلے میں بہت بڑے درجوں پر ہوں گے، بہت اگرچہ یہاں وہ غریب ہوں گے یا مخلوق الحال ہوں گے یا جیسے بھی ہیں، اپنے تقوی کی بنیاد پر، اپنے ایمان کی بنیاد کے اوپر، یا اپنے ان ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی بنیاد کے اوپر، اس اللہ کی آیات کے تقاضے پورے کرنے کی بنیاد کے اوپر وہ بہت بلند مقام پائیں گے، اگرچہ دنیا میں وہ مقامات جو ہے ان کو نہیں ملے، نیچے رہے۔ فرعون کو بہت بڑا مقام مل گیا، نمرود کو بہت بڑا مقام مل گیا دنیا کے اندر، اسی طرح ابو جہل کو دنیا میں بڑا مقام ملا ہوا تھا، اور بھی ابو لہب اور بھی لوگ تھے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، باقی یہ دنیا کا جو معاملہ ہے نا، یہ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بغیر حساب کے رزق دے دے۔ وہ سورہ بقرہ میں ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تجھے نوع انسانی کا امام بنانے والا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، کیا میری اولاد کو بھی بنائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، اے اللہ اس شہر کو امن دے دے اور اس شہر کے رہنے والوں کو رزق دینا، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اور میں دعا کس کے لیے کر رہا ہوں؟ جو اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے، یعنی جو ایمان نہیں رکھتا میں اس کے لیے دنیا کے رزق اور امن کی دعا بھی نہیں کرتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں ابراہیم ایسے نہیں ہے، وہ بھی فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، جس کے لیے تو دعا نہیں کر رہا، یہ دنیا کے مفادات ہیں، یہ معمولی چیز ہے، وہ بھی کھائے پیے گا، وہ بھی مزے کرے گا، یعنی جن کے لیے تو نے دعا نہیں مانگی میں رزق تو ان کو بھی دوں گا۔ تو وہ بات ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے جو وہ رزق دیتا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ ہم پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں آیت نمبر 200 میں، مومن جو ہے دنیا تو اس کی بھی ضرورت ہے، ظاہر ہے ایک بندے نے زندہ رہنا ہے تو کھانا ہے، لباس بھی پہننا ہے، رہائش بھی ضرورت پڑتی ہے، شادی بھی کرنی پڑتی ہے، یہ دنیا ہی ہے نا، یہ بھی سارا کچھ ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ مومن کی جو ترجیح ہے وہ آخرت ہوتی ہے، وہ کبھی آخرت دے کر دنیا کا طلبگار نہیں ہوتا کہ میرے آخرت خراب ہو جائے اور دنیا بن جائے۔ یہ ہے جو وہ 200 نمبر آیت میں فرمایا نا کہ ایک آدمی حج پر پہنچ کر بھی اللہ سے دعا کرتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ فرماتا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کہ یہ تو مانگ ہی دنیا ہی رہا ہے، دنیا ہی۔ اگلی آیت میں پھر جو اصل ترجیح ہے وہ کیا ہے؟ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، تو اصل ترجیح آگ جہنم سے بچنے کی ہے، یہ ہے اصل میں مومن کی۔ تو فرمایا کہ کان الناس امۃ واحدہ، اب یہاں ایک بات آ رہی ہے اور یہ بھی اصل کے اندر اسی حوالے سے بیان ہو رہی ہے، وہ جو سختیاں
جنگوں کا سلسلہ شروع ہونا ہے۔ اصل میں یہ سمجھ لیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ تشریف لے کر آ گئے، ہجرت کر کے آ گئے، تو اب مدینے میں جو خاص اوس اور خزرج دو قبیلے تھے مشرکین کے، ان کے بڑے سردار ایمان لے آئے تھے، خواہ وہ اوس کے تھے یا خزرج کے۔ تو اس زمانے میں بات اسی طرح سے تھی، لوگ جو تھے نا وہ اپنے سرداروں کے تابع ہوتے تھے، اور بس جدھر سردار گیا ادھر ہی ہم بھی جائیں گے، یعنی سردار نے فیصلہ کر دیا میں ایمان لے آؤں گا، ہم بھی لے آئے۔ اور کوئی دل میں یہ کوئی بغض بھی نہیں ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ ان کی ابھی وہ تربیت نہیں ہوئی نا، تو ایک آدمی سوچ سمجھ کر وہ سردار تو سوچ سمجھ کر ایمان لاتے تھے، لیکن وہ پیچھے آنے والے ان میں یہ بات نہیں تھی، ابھی نئے نئے آئے ہیں، کوئی اس طرح کی تربیت ہے، تو ان کے دلوں میں پھر اس طرح کی باتیں آتی تھی کہ جنگ نہ کرنی پڑے، اور یا مشکلات ہمیں نہ آئیں، یا اسی طریقے سے کہ جب اللہ قادر قدیر ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مخالفوں کو ختم خود کر دے، ٹھیک ہے نا، یا دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے ہی کام ہو جائے، ہماری دعوت و تبلیغ میں ہی اللہ اتنی برکت رکھ دے کہ اسی سے ہی کام ہو جائے، جنگوں تک نہ پہنچنا پڑے، یا یہ بات کہ آخر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ اختلاف والا پردہ ہی کیوں رکھا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی سارے لوگ ہی ایمان والے ہو جائیں، جب اللہ کر سکتا ہے تو ایسا ہی کر دے۔ تو اس طرح کی جو سوچ کوئی اکا دکا بندوں کے اندر پیدا ہو سکتی تھی یا ہوئی ہوگی، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے، اور اس میں بڑا سبق ہے، نوٹ کر لیں۔ کان الناس امتا واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے۔ آگے محذوب کیا ہے؟ محذوف ہے ثم اختلفوا، پھر ان میں اختلاف پیدا ہو جاتا تھا، یعنی آدم علیہ السلام پر سب ایک ہی امت تھے، لیکن آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں ایک حابیل ہے تو دوسرا قابیل ہے، ایک نے دوسرے کو قتل بھی کر دیا۔ پھر نوح علیہ السلام، اچھا جب یہ اس طرح کے اختلافات ہوتے تھے، یعنی ایک گروہ وہ ہوتا تھا جو ہدایت پر ہی چل رہا ہوتا تھا، دوسرا ہٹ جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجتا تھا، پیغمبر پھر اپنی دعوت و تبلیغ سے جو ہے وہ ایک جماعت پیدا کرتا تھا حق والوں کی، اور دوسرے جیسے نوح علیہ السلام باقی غرق ہو گیا اور وہ حق پر چلنے والے رہ گئے، لیکن کچھ عرصہ بعد انہی کے اندر انہی کی اولادوں میں ایسے لوگ پیدا ہو جاتے جو پھر اسی طریقے سے جو وہ چلنے لگ جاتے ہیں، پھر اللہ کسی پیغمبر کو بھیجتا، تو پھر وہی پروسیس چلتا چلتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم کہتے ہو کہ لوگ ایک امت ہو جائیں، لوگ ایک امت تھے، ایک ہی بنا کر آدم علیہ السلام نے ایک ہی امت جو ہے وہ کھڑی کی تھی، نوح علیہ السلام نے ایک ہی امت چھوڑی تھی، اور محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو اپنے ایمان والے جب وہ ایک امت کی شکل میں چھوڑے تھے نا، یہ جو تفرقے فرقے گروہ بندیاں یہ تو نہیں چھوڑی تھی نا، تو یہ تو بعد میں پیدا ہو گیا۔ فرمایا کان الناس امتا واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر اللہ جب اختلافات پیدا ہوتے تھے تو اللہ نبیوں کو بھیجتا تھا تاکہ وہ اب ان کے اختلافات جو ہے اس میں ان کو رہنمائی دیں، اور وہ خوشخبریاں دینے والے اور تنبیہ کرنے والے بن کر آتے تھے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ان پیغمبروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک برحق کتاب بھی نازل کرتا تھا، سچی کتاب بھی جو وہ نازل کرتا تھا۔ یہاں بھی ایک بات بہت اہم ہے، توجہ کر لیں، پیغمبروں کو اللہ کتاب بھی دیتا تھا، پیغمبر بھی بھیجا ہے اور پیغمبر کو کتاب بھی دی ہے، لیکن یہ کتاب جو ہے نا اس کا ایک کام یہاں اللہ تعالیٰ نے ایسا بیان کیا ہے کہ جس پر بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ جو یہاں بیان ہوا، ویسے تو
اور کتاب کے بہت سارے پہلو ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ کتاب اس لیے پیغمبروں کو دی لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِی مَا اخْتَلَفُوا فِیہ، لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِی مَا اخْتَلَفُوا فِیہ، تاکہ وہ کتاب فیصلہ کر دے لوگوں کے اختلافات کا جو لوگوں میں پیدا ہو گئے ہیں، یا آپ اس کو اس طرح کہہ لیں کہ وہ رسول اس کتاب کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان ان اختلافات کا جو لوگوں کے اندر پیدا ہو گئے، یعنی ان اختلافات کو ختم کر کے ان کو ایک امت بنائے، اس کتاب پر ان کو جمع کرے، ان کو ایک امت جو ہے وہ بنائے۔ میں جس بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ اختلافات کون ختم کرے گا؟ بنیاد ہے اللہ کی کتاب، اور اس وقت وہ کتاب کس کے پاس تھی؟ پیغمبر کے، تو پیغمبر نے اس کتاب کے ذریعے سے اختلافات ختم کر دیے۔ اگر آج امت کے اختلافات ختم کرنے ہیں، یا جو یہ چاہتا ہے کہ امت کے اختلافات ختم ہو جائیں اور پھر وہ اس کتاب کو وہ اہمیت نہ دے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، تو پھر وہ ناقدری کرے گا، وہ ناشکری کرے گا اس نعمت کی، پھر اختلافات تو ختم نہیں ہوئے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اگر اختلافات پسند ہوتے تو اللہ پھر کیوں نازل کرتا کہ بھئی اس کتاب کی صفت یہ بتاتا ہی نہ کہ یہ اختلافات کو ختم کرنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کی صفت یہ بتائی ہے کہ یہ اختلافات ختم کرنے والی ہے۔ لیکن میں جیسے اکثر آپ کو کہتا ہوں، جو بریلوی ہے وہ کہتا ہے کہ جی اختلافات نہیں ہونی چاہیے، جو بندی کہتا ہے اختلافات نہیں ہونے چاہیے، اہل حدیث کہتا ہے اختلافات نہیں ہونے چاہیے، شیعہ بھی کہتا ہے نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن 99% خواہ وہ اہل حدیث ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، شیعہ ہوں، ان کو اس کتاب کا کوئی پتہ ہی نہیں، نہ اس کتاب کے اوپر کوئی جھگڑا ہی کسی کا ہوتا ہے۔ جھگڑا تو ہوتا ہے نفلی عبادات پر، نفلوں پر جھگڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حرام کھانے پر کسی کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، وہ کوئی بھی کھا سکتا ہے، وہ بریلوی بھی کھا سکتا ہے، دیوبندی بھی کھا سکتا ہے، اہل حدیث بھی کھا سکتا ہے، نہ اس کا نکاح ٹوٹتا ہے، نہ اس کا کوئی اور حرج ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ شراب پی سکتا ہے، زنا کر سکتا ہے، بہن بیٹی کا حصہ روک سکتا ہے، وہ بریلوی بھی، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی، کم تول سکتا ہے، ملاوٹ کر سکتا ہے، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو۔ جو فرض کو چھوڑ دینے والا، فرض کو توڑ دینے والا کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن نفل کے اوپر آ کر جائے اس کی جان جاتی ہے، اس کے اوپر وہ اس کو ایسے لگتا ہے کہ دین سارا یہ نفلوں کے اوپر کھڑا ہے۔ وہ کا رفع جدین ہے، وہ کا اونچی آمین ہے، یا وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کے اوپر کھڑا ہے۔ حالانکہ یہ نفلی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بعض اوقات خود اپنے آپ کو پریشان کرتی ہیں۔ جو نفل کو فرض کے برابر کر لیتا ہے نا، تو کبھی کبھی پھر اس کو اس کی تکلیف بھی ہونے لگ جاتی ہے، پھر اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایسے جان کیسے چڑھاؤں۔ تو بہرحال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ وہ کتاب میں نے پیغمبروں کو دی تاکہ وہ ان کے اختلافات جو ہے وہ دور کریں۔ تو آج اگر جن کو واقعی مخلص ہیں اختلافات دور کرنے کے لیے، تو ان کو کتاب کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہونا چاہیے، کتاب کی دعوت لے کر کھڑے ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیکن پھر بھی اختلاف پیدا ہوئے کتاب کے بعد، جو لوگ ایمان لائے پھر ان کے اندر جو ہے وہ اختلاف پیدا انہی کے اندر ہو گئے۔ جس طرح محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت چھوڑی تھی، ہمارے اندر اختلاف پیدا ہوئے، اور اسی طرح یہود جو ہے تو ان کے اندر بھی جو ہے وہ اختلاف پیدا ہوئے۔ تو ہوا کیا، اس کا سبب کیا بنا؟ سبب یہی بنا
کہ جیسے جیسے کتاب سے دوری ہوئی، سورہ شورہ کی آیت نمبر 14 میں یہ بات اللہ نے بتائی ہے کہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، یعنی جب بے عملی آ جاتی ہے تو اس کے بعد اگلی نسل جو ہے ان کو کتاب پر ہی یقین نہیں رہتا۔ مثلا یہ ہے ہماری اولادیں جو ہے انہوں نے ہمیں کتاب پر عمل کرتے نہیں دیکھا، تو وہ کتاب ہی کو شک کی نظر سے دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ تو نتیجہ اصل کے اندر یہ ہوا کہ جیسے جیسے بد عملی جب وہ آنی شروع ہوئی تو پھر اگلی نسل کو جو ہے وہ ان کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات جو ہے وہ پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ تو فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، جیسے جو میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ بچنے والوں میں ہی خرابیاں پیدا ہوئی تو ہود علیہ السلام آ گئے، اور ہود علیہ السلام کے ساتھ بچنے والوں میں خرابیاں پیدا ہوئی تو صالح علیہ السلام آ گئے۔ اِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، جن کو وہ کتاب دی ہوئی تھی جو حاملین کتاب تھے انہی کے اندر اختلاف پیدا ہوئے، من بعد ما جاءتهم البینات، حالانکہ یہ بینات ان کے پاس تھی، کیوں؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے۔ یہ اصل وجہ اللہ بیان فرماتا ہے کہ یہ ضد ہے جو پھر اختلافات کو جنم دیتی ہے۔ جب آپ گہرائی سے مطالعہ کریں گے تو یہ ضد آپ کو خود ہی مل جائے گی۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ فرض پر سب کا کمپرومائز ہے۔ کسی مارکیٹ میں چلے جائیں، اس میں ہر مسلک کا آدمی حرام کمائی کر رہا ہوتا ہے، وہاں کوئی فتویٰ نہیں دیتا، کوئی نہیں کہتا کہ بلکہ اپنا مسلک کی کوئی نہیں ظاہر کرنے کی کوشش کرتا۔ اگر آپ اپنی دکان پر لکھ دیں کہ یہ اہل سنت کی دکان ہے، جس طرح مسجدوں میں لکھتے ہیں تاکہ دوسرے نہ آئیں یہ دیوبندی کی دکان ہے، یہ اہل حدیث کی دکان ہے، کوئی نہیں لکھتا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہاں چھپاتے ہیں، مسجدوں میں آ کر ظاہر کرتے ہیں۔ تو فرمایا بغیم بینہم فہد اللہ الذین آمنوا، تو ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہوئے، یعنی جنہوں نے اس کتاب پر واقع ایمان رکھا، سمجھا کہ یہ کتاب ہی ہمیں سیدھا راستہ دکھائے گی، وہ تو پھر ہدایت پر رہے، اور جنہوں نے اس کتاب کی اہمیت جو تھی اس کو نہیں سمجھا، بس کچھ ڈالا، اپنی ضد کی وجہ سے دوسرے راستے کے اوپر چل پڑے۔ تو فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق، اس حق کے ذریعے سے، اس کتاب کے ذریعے سے ان کو ہدایت دی باذن، اور اللہ کے حکم سے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور یہ اللہ تعالیٰ ہے جو ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ یعنی اصل بات یہ ہے کہ انسان جس وقت، جس طرح سورہ عنکبوت میں آیا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں بندہ، ویسے تو یہ بات بھی آئی ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم چاہ بھی نہیں سکتے، لیکن کسی درجے میں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ رکھا ہی ہے نا، تبھی تو بات یہ فرمائی ہے نا کہ انسان نیت کرے، ارادہ کرے، اپنے دل میں چاہے کہ میں نے کتاب سے ہٹ کر نہیں چلنا، اور پھر کتاب کا حق ادا کرے، کتاب کے ساتھ اپنے آپ کو جب وہ جوڑے، تو پھر اللہ اس کی بازو پکڑ لیتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو اللہ کہتا ہے ہم اسے لے کر چل پڑتے ہیں جو وہ اپنے راستے کی طرف۔ تو واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اب وہ بات آئی، وہ جو میں نے بتایا کہ چند لوگ تھے جن کا خیال تھا کہ تبلیغ سے ہی کام ہو جائے، اللہ اختلافات پیدا ہی نہ ہونے دے، ٹھیک ہے، اس طرح کی جو باتیں ہیں، میدان میں نہ جانا پڑے، جان کو خطرے میں نہ ڈالنا پڑے، اللہ ہی کوئی ہماری دعوت و تبلیغ میں تاثیر پیدا کر دے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ باتیں ان کو سمجھائی، سمجھانے کے بعد اب اللہ فرما رہا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟
وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، جبکہ ابھی تک تم نے وہ امتحانات نہیں دیے، وہ کچھ نہیں بھگتا جو تم سے پہلے جنت میں جانے والوں نے بھگتا۔ نوٹ کریں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے سمجھا تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، جبکہ ابھی تک تم نے وہ کچھ نہیں بھگتا جو تم سے پہلے جنت میں جانے والوں نے بھگتا۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، ان کو فقر و فاقہ بھگتنا پڑا، وَالضَّرَّاءُ، ان کو جسمانی چوٹیں برداشت کرنی پڑی، کسی کی ٹانگ کٹی، کسی کا بازو کٹا، وَزُلْزِلُوا، اور وہ ہلا مارے گئے، حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ وقت کا جو نبی رسول تھا، والذین آمنوا معہ، اور جو اس کے ساتھ ایمان والے تھے، وہ پکار اٹھے، متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ یعنی ان کو یہ محسوس ہونے لگا کہ شاید ہماری زندگی میں مدد نہیں ہے، ہم شہادت پا جائیں گے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں مدد آئے۔ میں نے کئی دفعہ بتایا کہ جو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں شہید ہوئے، 70 آدمی احد میں شہید ہوئے، تو مکہ فتح تو انہوں نے نہیں دیکھا، تو ان کو بھی یہی لگا کہ ہماری زندگی میں جس طرح میں بھی کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ہماری زندگی میں تو اسلام ابھی پوری زمین پر غالب نہیں ہوتا، بلکہ شاید پاکستان میں بھی غالب نہیں ہوتا، لیکن ہوگا انشاءاللہ، یہ بات یقینی ہے، ہوگا۔ تو اس طرح کئی آدمی چلے گئے، ڈاکٹر اسرار بھی چلا گیا، مولانا مودودی بھی چلے گا، یہی کہتے کہتے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح 70 آدمی احد میں چلے گئے، انہوں نے تو مکہ فتح ہوتے نہیں دیکھا، سب کا دیکھنا کوئی ضروری بھی نہیں ہے۔ تو وہ انہوں نے یہ سمجھا متی نصر اللہ، انہوں نے کہا کہ مدد تو پھر اب ہمارے بعد ہی آئے گی، زندگی میں تو نہیں آتی۔ تو فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی طرف سے ان کو کہا گیا آگاہ ہو جاؤ، مدد تو قریب ہی ہے۔ اب یہاں نوٹ کر لیں، مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ مدد کی یقین دہانی کب کرائی ہے؟ جب مسلمان بدر کر چکے، احد کر چکے، خندق سے فارغ ہوئے، تو پھر سورہ صف نازل ہوئی ہے، جس میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو ہے وہ فرمائی، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، کہ وہ جو نصر من اللہ ہے وہ فتح قریب، اب وہ تمہیں بھی مل جائے گی، جلدی مکہ فتح ہو جائے گا۔ تو یہ خندق کے بھی بعد، اتنی آزمائشوں کے بعد اللہ اتنی جلدی مدد نہیں بھیجتا، یہ بتایا جا رہا ہے۔ الا ان نصر اللہ قریب، یسألونک ماذا ينفقون، اور یہ کہتے ہیں کیا خرچ کریں۔ یہاں یہ بات نوٹ کر لیں کہ آیت نمبر 195 میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رستے پہ خرچ کرو، جان لگاؤ اور مال لگاؤ، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یعنی جنگ کی تیاری کے لیے اپنا مال خرچ کرو، مال کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنے ہتھیار گھوڑے وغیرہ تیار کرو، تو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی اپنے وسائل لگاؤ نہیں اور جا کر جنگ لڑنے لگ جاؤ، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ تو اب یہاں انفاق کا ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک دوسرا جو بھی مصرف ہے نا، ان کا ذکر اللہ فرما رہا ہے، یعنی دوسری وہ جگہ جہاں انفاق خرچ ہونا چاہیے۔ ایک تو ہے نا کہ اللہ دین کی سربلندی کے لیے، دوسرے بھی ہیں۔ تو فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، یہ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، قل ما انفقتم من خیر، تو آپ ان سے کہیں کہ جو بھی تم مال خرچ کرو، فللوالدین، وہ اپنے والدین پر خرچ کرو، والاقربین، قرابت داروں پر خرچ کرو، والیتامی، یتیموں پر خرچ کرو، والمساکین، یا مسکینوں پر خرچ کرو، وابن السبیل، مسافروں پر خرچ کرو، وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم خیر کا کام کر رہے ہو، فإن اللہ بہ علیم، کرتے جاؤ، اس لیے کہ اللہ کے یہ علم میں ہے، اللہ کے ریکارڈ میں ہے، ضائع ہونے والا ہی نہیں۔ اللہ کے راستے پر جنگوں کی تیاری میں بھی خرچ کرو اور ادھر بھی لگایا کرو، یہ بات ہے۔
اب وہ آیت آ گئی ہے جی، فرمایا کوتب علیکم القتال، وہ جو آیت سنائی ہے اوپر کہ اما حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں، تم مطلب یہ ہے کہ تم ان سختیوں کو قبول کر لو، ان کو فیس کرو، ان سے جان چھڑانے کی نہ سوچو۔ کوتب علیکم القتال، تمہارے لیے جنگ کرنا کوتبہ لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، مقرر کر دیا گیا کہ تم جنگ کرو گے، مطلب سوچنا ہی چھوڑ دو۔ وہ میں نے بتایا نا کہ کچھ لوگ اصل میں اس سے پہلے سورہ محمد نازل ہو چکی تھی، سورہ بقرہ سے پہلے سورہ محمد نازل ہوئی تھی اور اس میں جنگ کا کہہ دیا تھا اللہ نے، تو اس وجہ سے کچھ وہ جو میں نے بتایا اکا دکا بندے جو کوئی نئے آئے تھے وہ مطلب سرداروں کے ساتھ آ گئے، تو اب اس طرح کی سوچ ان کی جو ہے وہ ان کے اندر یہ پیدا ہو گئی کہ جنگ نہ ہی لڑنی پڑے، کوئی کام ایسے ہی سیدھا ہو جائے۔ تو فرمایا کوتب علیکم القتال، یہ جنگ تمہارے لیے لازمی کر دی گئی، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، تمہیں یہ قربانیاں دینی پڑیں گی، بے شک تمہیں اچھی نہیں لگتی۔ اب یہ نہیں کہ سب کو اچھی نہیں لگتی، مطلب تم میں سے کوئی بندے تو ہیں اس طرح سوچنے والے جن کو یہ اچھی نہیں لگتی، کیونکہ سورہ محمد میں آ گیا نا تو ان کو دل کے اندر جو کراہت تھی اس کو اللہ نے یہاں بیان کر دیا۔ وہ آسان تکرہوا شیئا، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، کراہت کرو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے خیر ہو، وہ آسان تحبوا شیئا، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو، وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے شر ہو۔ تم جس چیز کو تم پسند کرتے ہو وہ شر ہو سکتا ہے، اور جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو وہ خیر بھی ہو سکتا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ جانتا ہے تم اس بات کو نہیں جانتے، لہذا قربانیوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، اور ان قربانیوں کے بغیر نہ شہادت الناس کا تقاضا پورا ہوگا، نہ مکہ مشرکین سے خالی کرایا جا سکے گا، نہ تمہارا قبلہ یعنی حرم جو ہے وہ مسجد حرام خانہ کعبہ نہ وہ آزاد ہو سکے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔